الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہماری بات حضور کے سفر طائف تک پہنچی. سفر طائف اور اس کے معاً بعد واقعہ معراج، اور واقعہ معراج کے بعد نمازوں کی فرضیت، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور کو داغ مفارقت دے دیا، آپ بھی رخصت ہو گئیں. اب مکے والوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. خواجہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے یہ لوگ جو دب کر رہتے تھے اور کوئی کام خلاف میں کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، ان دونوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے مزید بڑھ گئے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، آپ کو اذیت پہنچانا اور آپ کو تکلیف دینا اب کفار و مشرکین کے لیے بڑی عام سی بات ہو گئی. علل اعلان کھلم کھلا مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے جو قبائل ہوتے تھے ان قبائل میں جا کر آپ دعوت اسلام پیش فرماتے، اور یہ بھی آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے کہ جو میرے اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آنے والے جتنے قبیلے ہوتے اور جتنے قافلے ہوتے حج پر آنے والے، ان سارے لوگوں سے حضور اس طریقے کی بات فرماتے. لیکن ایک طرف قریش مکہ اور دوسرے طرف یہ لوگ، تو اب اگر کسی نے حضور کا یا مسلمانوں کا یعنی صحابہ کا ساتھ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ اپنی دشمنی مول لی. قریش کے ساتھ انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی بارہا دعوت کے باوجود کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، کسی نے اس کام کے لیے اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی. ادھر مکے سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ آباد تھا جس کا پرانا نام یثرب اور موجودہ نام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کا پہلا نام یثرب تھا. یہاں دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہ بہت لمبے زمانے قبل یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے تھے. یہ اصل رہائشی یمن کے رہنے والے ہیں، لیکن وہاں سے بہت لمبے عرصے قبل یثرب آ گئے، یہاں آ کر کے یہ آباد ہو گئے، اوس اور خزرج. اور مدینے کے آؤٹ کٹس میں، مضافات میں
یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ اپنے فطری مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے لوگوں کو تکلیف دینا، آپس میں ان کو لڑانا اور ان کے آپس کے لوگوں کے درمیان کی لڑائیوں کو فروغ دینا یہودیوں کا بڑا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور ان کا اپنا کام تھا کہ یہ فائنانسر تھے، سود پر پیسہ دیتے اور لیتے تھے۔ سود پر پیسہ دینا اور لینا یہودیوں کا ایک گویا کاروبار تھا عام۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سود کے ذریعے آنے والا پیسہ اگر آپ اس سے کاروبار شروع کرو یا آپ اس کو اپنے کاروبار کی ترقی کے اندر استعمال کرنا چاہو، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ پیسہ آپ کے نہ کاروبار کو پروان چڑھائے گا، نہ آپ کے تجارتوں کے اندر کوئی فروغ حاصل ہوگا، بلکہ یہ مال آپ کے اچھے خاصے مال کو بھی برباد کر دے گا۔ سود کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بالکل سود کا ادنا درجے کا جو عذاب ہوگا یا سود کے متعلق جو ادنا درجے کی قباحت، اگر کانوں میں طاقت ہے تو سن لینا کہ کسی نے اگر چارانے سود کا استعمال کیا، سود کھایا، اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ کئی فائنانسر مسلمان ہیں آج جو خود اپنے مسلمان بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں کے یہ کاروبار بنے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو سود پر، انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں اور یا تو روزانہ جا کر شام میں ان سے وہ پیسوں کی واپسی ہوتی ہے، یا ہفتے بھر میں جا کر کے واپسی ہوتی ہے، یا مہینہ بھر میں جا کر کے واپسی ہوتی ہے، اور مسلمان شوق سے وہ پیسہ لے رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ پیسہ میں اپنی تجارت میں لگاؤں گا، یہ پیسہ میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا، خوب ترقی ہوگی۔ یہ تمہارے ذہنوں کی خام خیالی ہے۔ سود کا پیسہ جب جڑتا ہے، اچھے مال کے ساتھ جڑتا ہے، تو اس کی نحوست یہ ہے کہ وہ اچھے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور جو مسلم فائنانسرز ہیں، جو مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر فائنانس کا کاروبار کر کے مسلم معاشرے کو دیمک کی طرح خراب کر رہے ہیں، وہ سن لیں اور بارہا سن لیں کہ 1 روپیہ 4 آنے اگر کوئی سود کا کھاتا ہے اپنی ماں سے، خود اپنی ماں سے، جس کی کوکھ میں 9 مہینے یہ رہا، جس کی ماں نے اس کے لیے ساری تکالیف کو برداشت کیا، اور جس کی ماں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا سب کچھ نچھاور کر کے اس کو دنیا کے اندر لے آیا، یہی آدمی جو سود استعمال کرتا ہے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر یہ گناہ ہے۔ ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف یوں سمجھو کہ نکل چکا ہے۔ ذہنوں میں، دلوں کے اندر، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اپنے اعمال کے جواب دینے کا اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے کا جو تصور ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، اللہ معاف کرے ہم پورے مسلمانوں کو وہ تصور ہمارے ذہن و دماغ سے محو ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے سود پر کھانا آسان، سود لینا آسان، سود دینا آسان، رشوت لینا آسان، رشوت دینا آسان، رشوت کھانا آسان ہو گیا، بہنوں کا حق دبا دینا آسان، کسی کی زمین زیادہ ہڑپ کر اس کو اپنے قبضے میں لے لینا یہ آسان۔ کیوں؟ آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تک نہیں ہے۔
اور جب یہ احساس مر جاتا ہے، جب ضمیر مر جاتا ہے، جب اندر کا وہ مزاج جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ تم بے حیا بن گئے ہو، تم بے شرم اور بے غیرت بن گئے ہو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، جو چاہے کرو۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، جہنم کے انگارے تمہارے انتظار میں ہیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور اس کے انگارے انتظار میں ہیں۔ جو یہاں لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ نہیں کھا رہے ہیں مگر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جہنم کی۔ سود کھا کے کیا سمجھتے ہو کہ ہم بہت ترقی کر گئے؟ نہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو جہنم کی۔ لوگوں کے حقوق مار کر کیا سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے بن گئے؟ نہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے لا یأکلون فی بطونہم الا النار۔ فائنانس پر پیسے دیتے ہو، سود کھاتے ہو، مسلمانوں کا خون چوستے ہو اگر یہ کام کرتے ہو۔ اب ذرا تصور کر کے جاؤ اور غور کرو کہ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے اس لت کے اندر اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، حقوق دبانے کا عادی ہے، تو پھر کل میدان قیامت میں جب پہنچو گے، زمین ہڑپنے کے عادی ہیں، اور کل میدان قیامت میں جب پہنچو گے کسی کے ساتھ ظلم کر کے اس کا حق چھیننے کے عادی ہیں، اور کل میدان قیامت میں جب پہنچو گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رہیں گے، آپ کے سامنے روبرو جا کر کے جب کھڑے ہوں گے، حضور فرمائیں گے میں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا دین پہنچانے کے لیے، اپنے نواسوں کا کٹنا گوارا کر لیا تھا دین پہنچانے کے لیے، تم دیندار ہو کر، مسلمان ہو کر، میرے اور میرے خاندان کا نام لے کر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کا حق دبا کر کے آئے ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا حق ان کو جو دینا چاہیے تھا وہ اپنے قبضے میں لے کر کے آئے ہو، بہنوں کا حق دبا کر آئے ہو، سود کے نام پر مسلمانوں کا خون چوس کر کے آئے ہو۔ غور کرو جب یہ سوالات آقا کریں گے اور ہم سامنے کھڑے ہو اور یہ عمل میں مبتلا افراد ہو، کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ میرے بزرگوں یاد رکھنا، سود کی کمائی جب حلال اور پاکیزہ کمائی کے ساتھ ملتی ہے تو سود کی یہ نحوست ہے، سود کے اندر اللہ نے ایسی لعنت رکھی ہے کہ یہ سود کا مال اچھے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، سود کا مال اچھے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ سودی قرض لو نہ سودی قرض دو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان اس کاروبار کے اندر مبتلا ہے، فائنانس کا کاروبار چلاتا ہے، اللہ کے واسطے وہ توبہ کر لے، اللہ کے واسطے وہ توبہ کر لے، اور کم از کم وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئے جس میں حضور نے فرمایا کہ سود کا ادنا ترین درجہ کیا ہے۔ میں بار بار وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا ہے، بہرحال یہ بات آئی تو بات اس پر نکل گئی۔ یہود کا ایک مزاج تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان فائنانس پر پیسے دیتے تھے، اور پیسے دے کر اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے، بار بار لڑواتے، اور اپنا رعب و دبدبہ برقرار رہے، اپنی سیاسی برتری ان پر قائم رہے، اس کے لیے بار بار اوس اور خزرج سے یہود یہ کہتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہیں، اور وہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، ہمارے لوگوں میں آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو وہ بڑے غلبے والے نبی ہیں، اللہ نے ان کی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، اور مدینے پر ہم قابض ہو جائیں گے اور مدینہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ بار بار گھوس جمایا کرتے تھے اوس اور خزرج پر یہ یہود۔ ادھر حج کے موسم میں لوگ جاتے، حضور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف کے سفر کے بعد قبیلے اوس کے 2 آدمی
حج کے موقع پر گئے. اسود بن صامت ایک تھے اور ایک دوسرے صاحب. یہ دونوں گئے, حضور سے ان کی ملاقات ہوئی, حضور نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا, ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ قبیلے اوس کے دو لوگ ہیں. ان لوگوں نے جا کر مدینے میں اسلام کے متعلق لوگوں کے درمیان اسلام کے احکامات, اسلام کا پرچار پیش کیا کہ ایک نبی آئے ہیں اور وہ اس طریقے کی دعوت دیتے ہیں. اگلے سال یعنی سن 11 میں 11 نبوی, نبوت ملنے کے 11ویں سال, خزرج سے 6 افراد آئے. اوس سے 2 آ چکے ہیں پہلے, اور دوسرے نمبر پر خزرج سے 6 افراد آئے. ان 6 لوگوں نے آ کر حضور سے بالکل خفیہ طریقے سے ملاقات کی اور بیعت اسلام کر لی, مسلمان ہو گئے. اور ان 6 لوگوں کے ساتھ حضور نے 2 قاری قرآن حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم, جو نابینا صحابی ہیں اور بعد میں یہ حضور کے مؤذن بھی بنے, ان دونوں کو مدینے میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا. بھئی تمہارا کام یہ ہے کہ مدینے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوں ان کو قرآن کی صورتیں سکھاؤ, ان کو قرآن اور احکامات اسلام بتلاؤ. یہ دونوں افراد گئے. اگلے سال یعنی سن 12 میں, نبوت ملنے کے 12ویں سال, 12 افراد آئے. سب سے پہلے 2, پھر 6, پھر 12 افراد. ان 12 افراد سے حضور نے ملاقات کی. 2-1 کے علاوہ ساروں نے اسلام قبول کر لیا. 12 نبوی کے اندر آنے والے یہ افراد. اور 13ویں سال یعنی نبوت ملنے کے 13ویں سال, یہ جو 12ویں سال آئے تھے ان سے حضور نے جو ملاقات کی, اس کو بولتے ہیں بیعت عقبہ اولا. سیرت کے اندر یہ ہے لکھا ہوا, پڑھیں آپ کبھی سیرت. بیعت عقبہ اولا یعنی 12 افراد سے حضور نے جو اسلام کی پر بیعت کی ہے, اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا. 13 نبوی کے اندر, نبوت ملنے کے 13ویں سال, ایک روایت ہے کہ 72 افراد آئے ہیں اور دوسری روایت ہے کہ 75 افراد آئے ہیں. اس لیے کہ اب ہر سال کوئی نہ کوئی آ رہے ہیں اور اپنے علاقے میں جا کر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. تو ایسے ہی اسلام کا جب پرچار ہوتے گیا تو نبوت کے 13ویں سال 72 یا 75 افراد حضور کے پاس آئے, اور ان لوگوں کے ساتھ حضور کی جو گفتگو ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی. بیعت عقبہ ثانیہ. ان 72 یا 75 افراد کے ساتھ حضور کی اور آپ کے خانوادے میں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, لیکن بھتیجے کے ساتھ ان کا یعنی گفتگو کے دوران ان کے لیے کوئی سپورٹ بن کر رہے, بیک بون بن کر رہے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ان 75 افراد سے حضور نے اور ان لوگوں نے حضور سے کچھ سوال و جواب کیے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں, آپ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. یعنی ان 72 اور 75 افراد نے حضور سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں 3 چیزیں تم سے چاہتا ہوں, 3 چیزیں تم سے چاہتا ہوں. نمبر 1 السمع والطاعہ, النفقہ فی الیسر والعسر, اور تیسری چیز یہ فرمائی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. حضور نے پہلی چیز فرمائی کہ میں جو کہوں بلا چون چرا قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے طبیعت آمادہ نہ ہو. میں جو بات کہوں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, قبول کرنا ہے. میرا جو حکم تمہارے سامنے آ جائے ماننا ہے, چاہے طبیعت گرا گزرے, طبیعت پر وہ چیز بوجھ لگتی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ماننا ہے. دوسری چیز فرمائی مالداری ہو, تونگری ہو یا تنگدستی ہو, ہر حال میں
اپنے اہل و عیال پر جیسے خرچ کرتے ہو، مجھ پر اور میرے ساتھ آنے والوں کے ساتھ وہی خرچ کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ نئے رہیں گے مدینے کے اندر، ابھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو شیلٹر دینا ہے ان کو، حضور کو بھی اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کو جو مکے سے آئیں گے۔ اور تیسری چیز فرمائی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ حضور نے یہ جو چیز فرمائی دوسری کہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا ہے، مالداری میں بھی خرچ کرنا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میری ذات پر خرچ کرو، مجھے دو، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہوگا، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کفار کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کتنے مددگار ہیں۔ اور مدد کا لفظ آتے ہی سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ جاتی ہے، مدد کا مطلب ہے پیسے نکال کے دیے تو ہی مدد۔ اللہ نے جو صلاحیت اور جو قابلیت آپ کو دی ہے، اس قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ مال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے کسی اچھے مشورے سے اللہ کے دین کے مددگار بن سکتے ہو، اپنے کسی صلاحیت کی وجہ سے اللہ کے دین کے مددگار بن سکتے ہو۔ جو قابلیت اور صلاحیت ہم میں موجود ہے اس قابلیت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اس صلاحیت کا استعمال کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ مدد سے مراد صرف پیسہ دینا ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں کئی ایسے قابل اور صلاحیت مند لوگ موجود ہیں جن کے اندر اللہ نے بے شمار قابلیت اور صلاحیتیں رکھی ہیں، ٹیکنیکلی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے یا اثر و رسوخ کے اعتبار سے۔ جس آدمی کو اللہ نے جو قابلیت دی ہے وہ اپنی اس قابلیت کے ساتھ اللہ کے دین کی مددگار اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے، یہی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو ان 75 افراد نے کہا کہ ہم ان 3 باتوں کے لیے بھی تیار ہیں، آپ جو کہیں گے مانیں گے، اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی کی طرف جانے سے روکیں گے۔ تو اس قبیلے کے ایک سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ بھئی وعدہ کرنے سے قبل سوچ لو کہ واقعتاً اس کام کے لیے تم تیار رہو گے یا وہاں جانے کے بعد پسر جاؤ گے۔ بولتے نا ہمارے پاس جب باتاں وہاں بڑے بڑے کرے اب آگے پسر گئے یہاں پر۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو بہت جوش میں کہہ رہے ہو، کبھی وہاں جا کر حالات بگڑ جائیں یا قریش تمہارے خلاف ہو جائیں تو وہاں جا کر کے ہاتھ مت اٹھا دینا، اور اگر وہاں جا کر ہاتھ اٹھانا ہے ابھی بول دو کہ ہم سے نہیں ہوگا، تو کم از کم یہ ہماری امید اور ہمارے بھروسے پر تو نہیں رہیں گے۔ تو سارے 72 اور 75 افراد نے بیک زبان کہا کہ اب جو ہونا ہے ہوگا، ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی اولاد سب سے زیادہ اگر کسی کی حفاظت کریں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ نے اس جذبے کے ساتھ دین کو آگے بڑھایا ہے، اس جذبے کے ساتھ دین کو قبول کیا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کے احکام پر کتنا فیصد عمل ہے، یا اگر ہم دین کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کتنی خوش دلی سے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم خود غور کر کے دیکھیں، کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا مال میرے بزرگوں اللہ معاف کرے اللہ کے دین پر نہیں لگ رہا، ہمارا مال تو خواہشات پر لگ رہا ہے،
ہمارا مال اللہ کے دین کی مدد یا اس کی اشاعت میں نہیں لگ رہا، ہمارا مال تو ہماری سوچ اور فکر سے کئی زیادہ ایسی یعنی ناکام خواہشات پر لگ رہا ہے، جن خواہشات کے ہونے اور نہ ہونے سے نہ ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں بارہا آپ نے سنی ہوں گی، بالکل زمینی گھر، جھوپڑ، زمین کے لیول گھر جن پر چھپر ہوتے تھے، ٹین بھی نہیں تھے۔ ایک دن اگر کھا لیا تو 2 دنوں تک فاقہ، 2 دن اگر کھا لیا تو ہفتے بھر تک فاقہ، مہینوں گھروں کے اندر چولہے نہیں جلے، اور قرآن یہ کہتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ جو نعمتیں تم کو مل رہی ہیں ان کے بارے میں تم سے اللہ کے پاس باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ غور کر کے دیکھو صحابہ کے گھر کتنے بالکل کچے مکانات، فرش کے مکانات، اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں، کوئی ٹین بھی نہیں، جھاڑ اور ان کے درختوں کے پتے لا کر کے اپنے گھروں کے چھتوں کو چھپایا ہے، اور چٹائیاں ایسی کہ ایک جگہ سے پھٹی ہوئی ہیں تو دوسری جگہ پیون لگا ہوا ہے، کپڑے ایسے حضرت فاطمہ اپنے نکاح کے اندر کپڑا پہنتی ہے، 17 پیون ان کے نکاح کے جوڑے کے اندر لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند حضرت فاطمہ کے نکاح کے جوڑے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی۔ آج ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، آج ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، ایک نہیں، ایک شادی میں 15 جوڑے ہم آسانی سے سلوا لیتے ہیں خاندان والوں کے لیے، ایک نہیں کئی ڈش اپنے خاندان والوں کے لیے بنوا دیتے ہیں، اور ایک نہیں کئی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے اپنے حلال اور پاکیزہ کمائی کو ادھر ادھر لگا دیتے ہیں۔ کبھی اس آیت پر غور بھی کیا ہم نے؟ کیا کبھی یہ آیت بھی یاد آئی کہ قرآن صحابہ کے لیے کہتا ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ؟ آج ہم ان نعمتوں کو بالکل اپنی خواہشات کے لیے قربان کر رہے ہیں، خواہشات پر اپنا مال لگا رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، چاہے تم لڑکی والوں کے کہنے پر کھلاؤ یا لڑکے والوں کے کہنے پر کھلاؤ، کمپٹیشن میں کھلاؤ یا کوئی اور کام کر کے کھلاؤ، جو چیز تم اپنی خواہشات کے نام پر استعمال کر رہے ہو، صحابہ کو ایک دن کھانے کو ملا تو 2-3 دنوں تک فاقے رہے، ہمارے پاس تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ روز کھا رہے ہیں، 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کھا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود کبھی غور کیا کہ اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے؟ کبھی غور کیا کہ اتنا سب کچھ ان قربانیوں کے باوجود صحابہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، کبھی رسول اللہ کے فرمان کو نہیں توڑا۔ ہم 3 ٹائم کھا کے کتنے ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ 3 ٹائم پیٹ بھر کھا کے کتنے ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں؟ قرآن بار بار بول رہا کونو انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی خواہشات فانی ہے، آخرت باقی ہے، وہاں کی نعمتیں باقی ہیں، اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے آؤ، انقلاب لے آؤ، اور اپنی زندگیوں کے اندر حضور سے محبت، عقیدت، اللہ کے احکام کی فرما برداری اور اس کی تکمیل کا جذبہ پیدا کرو۔ ہم کوشش کریں گے، اللہ ہمارے لیے راستے بنائیں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔